السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے جس نے صحیح معنوں کے اندر انسان کو اپنے خالق کی پہچان کروائی. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے قرآن کا سہارا لے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا سہارا لے. اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ کی معرفت یہ بہت ہی آسان اور سادہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی جو معرفت کروائی ہے اس معرفت پر مبنی ایک سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آج کے اس خطبے کے اندر ہم سورت الاخلاص کا اس کی فضیلت، اس کے معانی مفاہیم اور اس کی تفسیر کچھ ذکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، میں ابھی آپ کو قرآن مجید کا ایک تہائی پڑھ کے سناؤں گا. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت شروع کی. سورۃ اخلاص مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کے اندر تشریف لے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے کوئی اللہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوگی آسمانوں سے. اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے. واپس آئیں گے اور جتنا نبی علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کر سنانے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں 3/3 پڑھ کے سناؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انہا تعدل ثلث القرآن. میرے صحابہ تم نے میری زبان سے سورۃ اخلاص نہیں سنی. یہ سورۃ اخلاص اس کی فضیلت 10 پاروں کے برابر ہے، ثلث کے برابر ہے، 1/3 کے برابر ہے. ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے
وہ ایک رات کے اندر 10 پاروں کی تلاوت کیا کرے، قرآن 1/3 ہر رات کے اندر پڑھا کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو مشکل کام ہے، کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کی کسی گھڑی کے اندر یا دن کی کسی گھڑی کے اندر سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے گویا اس نے 10 باروں کی تلاوت کی۔ اس قدر فضیلت پر مبنی سورت، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یوں الفاظ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، ایک شخص نے رات کی کسی گھڑی کے اندر دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے اور پڑھتا جا رہا ہے اور کوئی سورت پڑھتا ہی نہیں، صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے۔ صبح وہ شخص نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر تشریف لایا، کہا اللہ کے پیغمبر میں نے رات کو ایک فلاں شخص کو دیکھا تھا، وہ رات کو صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، میرے صحابی اس سورت کو حقیر نہ جان، یہ سورت جو ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ سورت جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر صرف 3 قسم کے علوم بیان کیے گئے، توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو 10 پاروں کے برابر، مطلب قرآن کے جو اندر 3 علوم بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک علم پر مبنی صورت ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 پارے قرات کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے بارے میں جب ایک لشکر کو روانہ کیا گیا، ایک جنگ کے موقع پر اس لشکر کا جو کمانڈر تھا اس کا طریقہ کار کیا تھا، وہ جب بھی نماز کے اندر نماز پڑھتا سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتا تو اس کے بعد سورۃ اخلاص ضرور پڑھا کرتا۔ صحابہ کرام نے مجاہدین نے تعجب کیا کہ یہ ہر رکعت کے اندر ہر نماز کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ واپس آئے، نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو کہ یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ صحابہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا، اس صورت کے اندر رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور مجھے اللہ کی صفات کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں اس سورت کو تلاوت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی وجہ ہے، محبت کی وجہ سے، اللہ کی توحید کے ساتھ یہ محبت کرنے والا ہے، اس وجہ سے یہ سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کو خوشخبری دے دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ اندازہ لگاؤ اللہ کی توحید کے ساتھ محبت کرنے والا جو شخص ہے اللہ اس کے ساتھ کس قدر پیار کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور اس سورت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء مسجد کے اندر ایک امام کو مقرر کیا. اس امام کا بھی یہی طریقہ کار تھا. تو جب نماز پڑھتا سورۃ فاتحہ پڑھتا، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا. صحابہ نے سے کہا کہ یا تو پھر سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو. اس نے کہا میں نے تو ایسے ہی نماز پڑھانی ہے، میں نے تو ایسی نماز پڑھانی ہے. نبی علیہ السلام کا گزر ہوا قباء بستی سے. صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ شخص تو ایسے ایسے کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ خبری سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبها ادخلک الجنہ، اس صورت کے ساتھ محبت جو ہے وہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کے ساتھ محبت کریں. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا من قرأ قل هو اللہ احد، جو بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے کتنی مرتبہ؟ 10 مرات، 10 مرتبہ پڑھتا ہے، بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر محل بنا دیتے ہیں. اس سورت کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، اس کو پڑھا کرو. جب اتنی بات سنی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر تو ہم جنت کے اندر کثرت کے ساتھ محلات کو بنوائیں گے، ہمارے جنت کے اندر بہت محلات ہوں گے. نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا عمر، اللہ رب العزت یہ طاقت رکھتا ہے کہ تم جس قدر اس سورت کی تلاوت کرو گے اللہ اسی قدر جنت کے اندر تمہارے لیے محلات کو بنائے. لیکن یہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ صرف رٹے رٹائے الفاظ پڑھ لینا ہی کافی نہیں میرے بھائی. اس سورت کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنا ضروری ہے، لازمی ہے. تب اس سورت کی فضیلت کو ہم اپنا سکتے ہیں، ہم اس سورت کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جنت کے اندر محلات کو بنوایا جا سکتا ہے اور جنت کے اندر داخلہ مل سکتا ہے. یہ سورت اللہ رب العزت نے کیوں نازل کی؟ مشرکین مکہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ رب العزت کے بارے میں جاننا چاہتے، اللہ کا نصب نامہ کیا ہے، اللہ کہاں سے ہے. اور یہ بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ یہ پنکھے کس نے بنائے، یہ مائک، یہ اسپیکر، یہ الماریاں، یہ ممبر و محراب، یہ مسجد کے اندر بچھے ہوئے قالین، یہ کس نے بنائے؟ فلاں چیز کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کس نے بنایا. آپ نے فرمایا جب دل کے اندر یہ وسوسہ آئے تو پھر اللہ کی پناہ مانگا کرو، اعوذ باللہ. وہ بھی سوال لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کا نصب نامہ بیان کرو، اللہ کا نصب نامہ بیان کرو. اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کو نازل فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ جیسا کوئی نہیں دنیا کے اندر، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی صفات نہ اس جیسی کسی کی صفات ہے، نہ اس جیسی کسی کی ذات ہے. اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے. مشرکین کے اس سوال کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اور اگلی آیت اللہ الصمد فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ جو کام مرضی کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے، وہ چاہے تو
اپنے پیغمبر کو ڈانٹتے جو ایک عرصہ تک اللہ کی توحید کے لیے مارے کھانے والا، اللہ چاہے تو اس کو ڈانٹ دے کہ اس کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں ان سے سوال نہ کر۔ وہ چاہے تو اپنے محبوب پیغمبر کو ڈانٹ دے کہ خبردار اگر مجھ سے اپنے مشرک چچا کے بارے میں مغفرت کا سوال کیا۔ شرک اللہ کے نزدیک کس قدر برا جرم ہے، اس بدنصیب کے بارے میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا ہے، نبی کو حکم دیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ مشرک آدمی اگر فوت ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ بخشنا تو درکنار ہے، بخشش تو دور کی بات ہے، لیکن آج امت کا نوجوان مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس دونوں نے جرم کے اندر سر تک لٹکا ہوا۔ کیوں؟ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں سمجھا۔ اللہ بے نیاز ہے، کس قدر بے نیاز ہے، اللہ رب العزت نے اپنی بے نیازی بیان کی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والا ہر انسان، اگر سارے انسان نیک بن جائے، کوئی گناہگار نہ ہو، سارے ہی نیکیاں کرنے والے ہوں، میری کبریائی کے اندر، میری بڑائی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے انسان بدکار بن جائے، فاسق اور فاجر بن جائے، میری کبریائی کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ اس قدر بے نیاز ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے، حدیث قدسی، اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کی طاقتیں کتنی ہیں، اللہ کی بڑائی کتنی ہے، اللہ کی بے نیازی کس قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تمام انسان شروع سے لے کر آخر تک وہ اگر ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور ایک تجزیے کے مطابق اس زمین کے اوپر بسنے والے انسان جو ہیں وہ کتنی زبانیں بولتے ہیں، 2964 زبانیں اللہ کی دھرتی کے اوپر بولے جانے والی ہیں، لیکن حدیث کیا کہتی ہے، سارے انسان ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، اور انسان کی خواہشات کتنی، انسان تو چاہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق مانگو جو تمہارا دل کرتا ہے، اور میں ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق دیتا چلا جاؤں۔ میری ذات کے اندر، میری طاقت کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی کہ جس قدر ایک سمندر سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے، اتنا سمندر کے اندر اس پانی سے نکالنے سے کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بے نیازی کے اندر، میری طاقت کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی طاقتوں تو اس قدر ہے، پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو خود پکارتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوالوں کو پورا کروں۔ وہ ذات جو ہے وہ تو اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ جاتی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، بستر کو چھوڑو، وضو کرو، اپنی نیند کو قربان کرو۔ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی حاجت کو پورا کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی مجھ سے شفا طلب کرنے والا؟ وہ اللہ اپنا عرش چھوڑ کر میرے پاس آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میری سنتا ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں کہ میرا سنتا ہی نہیں ہے۔ کس قدر انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ رب خود پکارتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وعید بیان کی ہے،
خبردار ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، میرے سامنے فقیر بن کر مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، وقت آئے گا میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں. جنت کے اندر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ بے نیاز ہے، وہ جب چاہے جو مرضی چاہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیشہ اللہ سے مانگو، اس کی طاقتیں اس قدر زیادہ ہیں. اور قرآن مجید کی اگلی آیت، اس سورت کی اگلی آیت کیا بتاتی ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے فرشتے اللہ کی بیٹی. اللہ رب العزت نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کس قدر بے انصافی ہے، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اپنے لیے تو بیٹی کو عیب سمجھتے ہو، لیکن وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک ہے اس کے لیے کہتے کہ اس نے بیٹیاں بنا لی. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا جس کوئی نہیں ہے. اللہ کے نور سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے جو عقیدہ دیا ہے، حدیث نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے پیغمبر ان کو کہہ دو میں بشر ہوں تمہارے جیسا، اور میرے اوپر فرق کیا ہے، میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وہی نازل نہیں. اپنے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے شانیں بہت دی ہیں، لیکن یاد رکھو ساری دنیا نیک ہو جائے کوئی بھی شخص صحابی نہیں بن سکتا. سارے صحابہ مل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت شروع کر دیں، کوئی صحابی نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہر شخص کا مرتبہ بنایا ہے، مقام بنایا ہے. لیکن یہاں تو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نور میں سے نور ہے. کس قدر غلط عقیدہ ہے. اللہ تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہم بچہ کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا ہے کوئی نہیں. لیکن ہم پیغمبر کو اس کے برابر کرتے پھرتے ہیں. اور جہاں تک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی بات ہے، آپ کی شان کی بات ہے، آپ کی عظمت کی بات ہے، وہ بھی سن لیجیے. کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر دنیا کے اندر کسی شخص کا مقام مرتبہ اگر ہے تو وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث سنیے، پیغمبر علیہ السلام کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، آپ کو تولنا شروع کیا. ایک پلڑے کے اندر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو رکھا. نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہوا. پھر 10 آدمیوں کو رکھا گیا. پھر کرتے 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 تولتے گئے، محبوب پیغمبر کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو یار، اس پیغمبر کا، اس ذات کا مقابلہ دنیا کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اگر ایک پلڑے کے اندر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری انسانیت کو رکھ دیا جائے، محبوب پیغمبر کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے. اس قدر شان، اس قدر مقام و مرتبہ. لیکن اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ بہت بلند. اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں ہے. شان و عظمت کے اندر اللہ کی شان بہت زیادہ ہے، اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے. اللہ کی عظمت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لیکن رونا آتا ہے اس مسلمان کی عقل کے اوپر، اس مسلمان کے عقیدے کے اوپر، سوچ کے اوپر، کہ اللہ کی صفات کو غیروں کے اندر داخل کر دیا. اور وہ لوگ جو خود چل کر قبرستان کے اندر نہیں جا سکتے، جو خود نہا نہیں سکتے، جو خود 4 پائی سے اتر نہیں سکتے، جو خود اپنی قبر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا،
اور جب وہ قبر کے اندر چلا گیا اب یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، اور درباروں پہ پڑے ہوئے گلے وہ یہ بول بول کر گواہیاں دے رہے ہیں، اور ان پہ لگے ہوئے تارے وہ یہ بول بول کر گواہیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کو اللہ رب العزت نے کوئی اختیار نہیں۔ ان تالوں سے ہی سبق سیکھ لو۔ وہاں پر کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈ وہی زبان ہاتھ سے یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے ولیوں کی صفات بڑی ہے، اللہ کے ولیوں کی شان بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی جوتے اٹھائیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو اللہ کے برابر کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اولیاء کرام کا تذکرہ کیا تھا نا اپنی زبان نبوت سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر بری کون ہو سکتا ہے؟ اٹھاؤ ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی حدیث، ایک حدیث پیش کر دو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے آپ کی قبر پہ جا کر یہ کہا ہو کہ اللہ کے پیغمبر مجھے یہ دے دو۔ ایک حدیث بھی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے برعکس حدیثیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے قحط پڑ گیا، آپ لے کر نکلے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو لے کر۔ اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک موجود تھی، کیا وہاں نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں سے کوئی روکنے والا تھا؟ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا، جا بھی سکتے تھے لیکن نہیں گئے۔ حضرت عباس کو ساتھ لیا، کھلے میدان کے اندر پہنچے، دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اب اللہ کے پیغمبر اس دنیا کے اندر نہیں رہے، ہم محبوب پیغمبر کے چچا کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چچا کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں بارش نصیب کر دے۔ نیک لوگوں سے دعائیں کرواؤ، کوئی اس کا انکاری نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے کروائی ہے، محدثین نے کروائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر کھڑے، ایک صحابی دوڑتا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر ہمارے مویشی مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ نے بارش نازل کر، بارش عطا فرما دے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بادل بھیجے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں وہ جو خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے اسی وقت آسمانوں سے بارش برسی اور ہم نے وہی نماز کیچڑ کے اندر ادا کی، اور ایک ہفتہ تک بارش جاری رہی۔ اگلے ہفتے پھر وہی صحابی آ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر اب تو ہمارے مویشی ڈوب رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ بارش کو بند کر دے۔ نبی اسلام نے دعا کی، اللہ نے بارش کو بند کر دیا۔ نیک لوگوں سے دعائیں کروایا کرو، دعائیں لیا کرو، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ لیکن جو شخص دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں سے کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر کام آنا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کے چچا کو ساتھ لے کر میدان میں نہ آتے، جاتے قبر کے اوپر اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں بارش نصیب کرو، نہیں، وہاں پہ نہیں گئے۔ کیا عقیدہ دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیا عقیدہ دیا ہے صحابہ کرام نے؟ صحابہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، صحابہ کی زندگیوں کے اوپر، صحابہ کی ناموس کے اوپر اپنے تن من دھن سب کچھ نشاور کرنے والوں، صحابہ کرام کا عقیدہ تو بناؤ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ اسی طرح اللہ کی طاقت کی کوئی برابر نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ جس قدر اللہ کی طاقت ہے اس طاقت کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں
جنہوں نے پہاڑوں کو کھرچ کھرچ کر اپنے گھر بنائے تھے، محلات بنائے تھے، اور تفسیریں یہ بتاتی ہیں انہوں نے ان گھروں کی ڈائریکشن جو تھی وہ اس طرح سے بنائی تھی کہ ان گھروں کے اندر ہوا داخل نہیں ہو سکتی تھی. لیکن میرے رب کی طاقت، میرے رب کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی، جب ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تو ہوا کا ہی عذاب بھیجا، اور وہ ان کے گھروں سے ان کو باہر نکال کر پھینکتی تھی. قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، اس قدر لمبے لمبے قد کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ فرماتے ہیں اس قدر لمبے قد تھے، زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے، مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوئے. کبھی میرے اور آپ کے ذہن کے اندر بھی، دل و دماغ کے اندر بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جب میں ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہوں، آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہوں، پاؤں کا غلط استعمال کرتا ہوں، ایک وہ طاقت ہے جو میری سننے کی طاقت کو سلب کر سکتی ہے. ایک ایسی طاقت ہے جو میری آنکھوں کی طاقت کو واپس لے سکتی ہے جب میں اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہوں. ایک ایسی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کی طاقت کو سلب کر سکتی ہے جب میں اس ہاتھ کو اس کا غلط استعمال کرتا ہوں. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے جب اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کہا کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھتا، اللہ نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، اللہ کا غضب برسا. صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے اس کے بعد اس شخص کے ہاتھ کو نہیں اٹھتے دیکھا تھا. کتنے ایسے آپ نے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاؤں سلامت ہیں لیکن اللہ نے چلنے کی طاقت کو چھین لیا ہے. میں گناہ کرتے وہ کیوں نہیں سوچتا، اللہ کی طاقت کو دل و دماغ کے اندر کیوں نہیں لاتا کہ ایک وہ طاقت ہے جب مجھے پوچھے گی، اپنے دربار کے اندر کھڑا کرے گی، جب زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بول کر بتائیں گے، یہ کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، زبان بند ہو جائے گی، پاؤں بولیں گے کہ ہم سے یہ گناہ کرتا رہا، یہ گناہ کرتا رہا، یہ ہاتھ گواہیاں دے گی. اس وقت کو کبھی یاد کیا کرو. قرآن مجید کی یہ آیت، سورت کی یہ آیت یہ تقاضا کرتی ہے. اسی طرح جس طرح اللہ کی طاقت کے برابر کوئی نہیں، اللہ کی شان کے برابر کوئی نہیں، اسی طرح اللہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر ہم سے محبت کرنے والا بھی کوئی. اللہ سے بڑھ کر تو کیا ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے برابر بھی کوئی محبت کرنے والا نہیں. کتنے دن کے اندر گناہ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، اپنے بھائیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، لیکن میرے رب نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا. کون ذات ہے جو رزق دیتی ہے؟ کوئی ایسا شخص ہو جو کہیں میں رات کو بھوکا سویا ہو، کسی کو میرا رب بھوکا نہیں سونے دیتا. وہ تو اس قدر محبت کرنے والا ہے. جب اللہ کا ایک پیغمبر ایک لشکر کو لے کر نکلا تھا اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے، پانی طلب کرنے کے لیے، اللہ نے کہا تھا تیری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال مجھے ناراض کیا ہے، 40 سال میری نافرمانی کی ہے، جب تک وہ مجلس سے نہیں نکلے گا بارش نازل نہیں کروں گا. اللہ کی محبت دیکھیے. وہیں کھڑے کھڑے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ایسا شخص بد نصیب ہے جس کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم ہے. کوئی نہیں نکلا. وہ شخص دل و دماغ کے اندر سوچا، زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے آسمانوں سے بارش ڈالی. اور یہیں پر بس نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ماجرا کیا ہے، بندہ نکلا کوئی نہیں، بارش نازل ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اسی بندے کی وجہ سے بارش کو نازل کر رہا ہوں. 40 سال نافرمانی کرنے والا ایک دفعہ توبہ کی ہے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے فوری بارش کو نازل کر دیا. اور یہاں پر بس نہیں، میرے ساتھ کوئی زیادتی کر لے میں اس کو تانے دے دے کر محلے کے اندر، شہر کے اندر، معاشرے کے اندر جینے کے لیے نہیں چھوڑتا. لیکن وہ رب اس قدر محبت کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ بتا دکھا تو صحیح ہے کون. اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال میری نافرمانی کی ہے، میں نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا تو وہ میرا پیارا بن چکا ہے، میرا مقرب بن چکا ہے.
اللہ اپنے بندے سے اس قدر محبت کرنے والے، ساری زندگی گناہ کرنے والا ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا دے، مکھی کے پر کے برابر، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے آیات تو یہ کہتی ہیں اللہ اس قدر اخلاص زیادہ ہوگا، اللہ وہ ساری برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میں اپنے رب کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ تو دور کی بات ہے، میں اپنے رب کے لیے اپنی دکان کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے رب سے کس قدر محبت کرتا ہوں، میرا رب میرے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ ہم نے اپنے رب کو کیا دیا ہے؟ ہما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العزت نے ایسے شکوے نہیں کیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتے ہیں کس ذات نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے، کس ذات نے دھوکے میں رکھا ہے؟ صحیح سلامت اللہ فرماتے ہیں میں نے شکل دی ہے، خوبصورت آنکھیں دی ہیں، خوبصورت چہرہ دیا ہے، تو اس چہرے کو میرے سامنے جھکاتا نہیں، تو اس پیشانی کو میرے سامنے جھکاتا نہیں ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ انسانوں نے، اللہ فرماتے ہیں میری قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح میری قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے سورۃ اخلاص کا معنی اور مفاہیم، ان کو سمجھو، ان کے مطابق اپنے عقیدے بناؤ، پھر اللہ رب العزت وہ فضیلت عطا کریں گے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر لوگوں کو داخل کریں گے، اور اس سورت سے محبت کی وجہ سے جنت کے اندر مومنوں کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں ویسا ہی عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، نبی علیہ السلام کا تھا۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے لیے ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، علماء کرام کے دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ بالکل سرے سے جائز ہی نہیں، دوسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہی ضروری ہے، جو نہ کرے گا وہ دعا قبول کرے۔ اللہ کی ایسی بات نہیں، بے شک نبی علیہ السلام کی زندگی سے کوئی واضح طور پر ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ جس کے اندر اجتماعی دعا کا ثبوت ہو۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحت کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے قیاس کر کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو یہ جو ہے نا ہر نماز کے بعد یہ لازمی نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی بدعت آتی ہے نا،
اس کے بعد مقابلے میں سنت اٹھ جاتی ہے. ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کے فوری بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز کے فوری بعد. اب نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھتے. نماز کے بعد جو نبی علیہ السلام نے اذکار بتائے ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب سلام دیتے ہیں، فوری ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 3-4 جملے کہے اور پھر منہ پر ہاتھ پھیرا اور مقتدی کھڑے ہو گئے اور سنتیں ادا کرنی شروع کر دی. وہ ساری اذکار جو نبی علیہ السلام نے بتائے تھے وہ رخصت ہو گئے، وہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. ہر نماز کے آن دعا کو لازمی قرار دینا اور جو نہ کرے اس کو جرمدار قرار دینا یہ درست نہیں. لیکن نماز کے بعد دعا کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی. جو نبی علیہ السلام نے قبولیت کے اوقات بتائے ان میں سے ایک وقت نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ روٹین بن گئی ہے کہ نہ مانگنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور نہ آمین کہنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگیں. جب اللہ سے دعا مانگے تو اطمینان کے ساتھ مانگے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ مکمل طور پر حاضر ہونا چاہیے. اور یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ دکان کی طرف ہوتا ہے، پر جلدی نماز ختم ہو، دعا ختم اور وہاں پہ پہنچے. تو یہ بات درست نہیں ہے. بے شک نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہا کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح کی اور بھی کئی ایسی حدیثیں ہیں جن سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.